بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل سے ہر کسی کا ڈر، جیسے جنات اور لوگوں کا، دشمنوں کا خوف نکل جائے، تو پھر صرف اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیجیے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر دل میں نہیں رہتا۔ آج ہمارے پاس ہر قسم کا خوف ہے، جنات کا خوف، جادو کا خوف، لوگوں کا خوف، غربت کا خوف، دشمن کا خوف ہے، نوکری چلے جانے کا خوف ہے، تنخواہ کٹ جانے کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے۔ اگر خوف نہیں تو اللہ کا خوف نہیں ہے، جبکہ صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر، خوف دل میں نہ رکھیں۔ ہمارا نفع نقصان کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو لوگوں کے ڈرانے دھمکانے سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ دل میں صرف اللہ کا خوف رکھیں، اللہ پر کامل یقین بھروسہ رکھیں۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خوف خدا دل کی بے چینی کا نام ہے۔ جب انسان حرام کام اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اسے چھوڑنے سے بھی دل بے چین ہو جاتا ہے یا ان پر عمل کر کے عدم قبولیت کا خدشہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی کا نام خوف الہی ہے۔ ایک مومن سے یہ خوف مطلوب ہے کیونکہ اللہ کا خوف عبادت ہے اور توحید میں شامل ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا خوف جتنا آئے گا انسان اتنا گناہ سے بچے گا۔ اے اللہ ہمیں تو اپنا ڈر خوف عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے ڈر سے گناہوں اور نافرمانی کے کام کو چھوڑ دیں اور تیری طرف رجوع کریں۔ سورۃ العمران میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ شیطان لوگوں کا خوف دل میں ڈالتا ہے، لوگوں سے ڈراتا ہے۔ آج ہم لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ سورۃ العمران میں ہے، یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ الانعام کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے علاوہ دل میں دوسروں کا ڈر نہ کریں۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے کو رب کی جس قدر معرفت ہوگی اس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے والے علم والے لوگ ہیں۔ آج علم والوں کی کمی نہیں، کمی ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ کیا وجہ ہے کہ علم والے اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں جبکہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاص سے علم حاصل ہی نہیں کیا، علم کو دنیا طلبی اور شہرت کا ذریعہ بنا لیا، اس لیے اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں ہے، یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈریں، جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے تو بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کے ڈرنے سے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا سب سے بہترین ہجرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ ہے جو خطائیں اور گناہ چھوڑ دے، جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ بے شک جو چیز ہم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں اس سے بہت زیادہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو بھی چیز اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا انعام، خوف الہی کا انعام جنت ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو وہ دو جنتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔